الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، المرسوس ایک فیملی کا نام ہے اور ہم سب اس فیملی کا حصہ ہیں۔ وہ ینگرز جو اس وقت المرسوس کے اندر ہیں اور وہ ایلڈرز جو اس وقت پورے پاکستان کے ہر کسی گاؤں میں کسی نہ کسی شہر میں موجود ہیں، اندر ہیں، ہم سب اس المرسوس فیملی کا حصہ ہیں۔ ناظرین، آج اس المرسوس بٹالین کے سب سے پہلے لیفٹیننٹ کرنل خالد پرویز خان نیازی صاحب کے پاس موجود ہوں میں، جنہوں نے اس بٹالین کو المرسوس کا نام دیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسی طبیعت آپ کی؟ شکر اللہ کا، بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ سر، اب باقیوں سے زیادہ فٹ نظر آ رہے ہیں۔ ہم سارا دن ملتے ہیں پرانے ایکس جو المرسوسین ہیں ان سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، آپ ان سے زیادہ فٹ ہیں، تندرست ہیں۔ اس تندرستی اور اس فٹنس کا راز ہمارے ینگرز کو بتا دیں۔ جی، میں اصل میں ریٹائر ہوئے تو خاصا عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں نے اپنی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی جو چھوڑی نہیں۔ آج بھی میں صبح 4 کلومیٹر واک کر کے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ گھر میں مجھے گارڈننگ کا بہت شوق ہے، تو روزانہ کچھ وقت جو ہے گارڈننگ کو بھی دیتا ہوں۔ 55 بلوچ سے آپ کی وابستگی کب سے کب تک رہی اور کس کس عرصے میں کس کس اسٹیشن پہ اور کس کس حیثیت سے؟ پلیز۔ اسلم صاحب، کسی بھی آرمی آفیسر کے لیے 2 یونٹیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس میں اس نے کمیشن لیا ہو یا اس کو ریز کیا ہو، دوسرا وہ جس کے ساتھ اس نے جنگ لڑی ہو۔ تو میں 55 بلوچ 1981 میں جب ریز ہو رہی تھی، میں اس وقت اس میں پوسٹ ہوا تھا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اس کا پہلا ایجوٹنٹ اور کوارٹر ماسٹر تھا، اور باہر سے پوسٹ ہونے والا پہلا آفیسر تھا۔ اس سے پہلے 230 ڈیمو کمپنی ہوتی تھی، جس کو اپ گریڈ کر کے 55 بلوچ بنایا گیا پی ایم اے کاکول میں۔ تو وہاں پہ جو ڈیمو کمپنی کمانڈر تھا وہ موجود تھا، اور اس کے علاوہ ایک سی او پوسٹ ہوئے تھے، کرنل نذیر احمد مغل۔ میں پہلا آفیسر تھا جو باہر سے پوسٹ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 55 بلوچ کے پہلے آفیسر بھی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں ایز اے میجر پوسٹ ہوا تھا، لیکن باہر سے پوسٹ ہونے والا پہلا آفیسر تھا۔ تو یہ تو وابستگی اب ساری زندگی رہے گی۔ اس کے بعد میں اس یونٹ کو ریز کیا، بہت محنت کی، اور آپ کو پتہ ہی ہے جب یونٹ کو ریز کیا جاتا ہے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو بعد ازاں میری پوسٹنگ آپ ایک تو اس 55 بلوچ کے پہلے آفیسر ہیں، اور دوسرا جو اعزاز آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس یونٹ کے پہلے سی او بھی ہیں۔ یہ اپنے وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا ہمارے ینگرز کو بتائیں کہ ایک ہی یونٹ کے اندر پہلے ماتحت رہنا، پھر اسی یونٹ کا سی او بننا، یہ کیسا لگتا ہے؟ ایسے جی، میں کچھ عرصہ یونٹ میں گزارنے کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی تھی، اور دوبارہ میں نے بنوں میں اس کو جوائن کیا۔ بنوں میں جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت یونٹ تیاری کر رہی تھی لائن آف کنٹرول پہ جانے کے لیے۔ تو اتفاق سے اس وقت یونٹ میں زیادہ تر لوگ، تقریباً 90-95% لوگ ایسے تھے جو بارڈر پہ پہلے نہیں گئے تھے، اور ان کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو یہ بڑا چیلنج تھا۔ اور اچھا، اس دوران میں یونٹ میں کافی سارے لوگ نئے جوائن کر چکے تھے جن کو میں جانتا نہیں تھا۔ تو اس وقت کو میں نے یونٹ کے جوانوں کو، جے سیز کو، اور ان ینگ آفسرز کو جو میرے بعد میں جوائن کیا، جنہوں نے جاننے میں مجھے بڑی مدد ملی۔ یونٹ کو میں نے الحمدللہ موو کرایا وہاں سے، بنوں سے، اور اس کے بعد ہم بارڈر پہ جا کے ایک ایسی جگہ پہ تعینات ہوئے جہاں پہ دشمن ہمیں بہت ڈومینیٹ کرتا تھا۔ تمام اونچی پہاڑیاں اس کے پاس تھیں، اور ہم لوگ نیچے دبی ہوئی جگہ پہ، جہاں سے دن کے وقت موو کرنا بھی مشکل تھا، وہاں پہ ہماری پوزیشن تھی۔ اب ناتجربہ کار یونٹ، نوزائیدہ یونٹ کے ساتھ وہاں پہ اس عمدگی سے ہم دشمن کا مقابلہ کیا، ڈٹے رہے وہاں پہ،
اور اسی دوران میں ایک جے سی او نائب صوبیدار خادم بھی اس دوران میں شہید ہوئے اور لوگ بھی زخمی ہوئے. تو اسی دوران میں چونکہ 2IC تھا اور سی او ہمارے پوسٹ آؤٹ ہو گئے، تو مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں ایک مشکل جگہ پہ یونٹ کی کمانڈ کروں. یونٹ کا مورال بہت بلند تھا اور بڑی دلیری سے ہم نے مقابلہ کیا، اور اس تیزی سے ہم اس اچھے طریقے سے وہاں پہ ہم ڈٹ گئے کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی نئی یونٹ ہے اور اس کے جوان پہلی دفعہ بارڈر پر آئے ہوئے ہیں. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو المرصوص کا نام دیا جائے، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو بس یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، پرانے افسروں سے مشورہ کیا اور GHQ سے اس کی اپروول لی. تو الحمدللہ اس کے بعد یونٹ کی ایک پہچان بن گئی اور ہم المرصوص کے نام سے پہچانے جانے لگ گئے، اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ یہ نام اس یونٹ کو میں نے دلوایا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں اس یونٹ میں کوارٹر ماسٹر ایڈجوٹنٹ اور پھر اس کا 2IC رہا اور پھر ایک CO سے کمانڈ ٹیک اوور کی، تو کیسا لگا؟ کسی بھی افسر کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ وہ کسی یونٹ میں تمام عہدوں پہ رہے. تو اللہ کے فضل سے میں اس یونٹ میں کوارٹر ماسٹر بھی رہا، ایڈجوٹنٹ بھی رہا، 2IC بھی رہا، پھر اس کی کمانڈ بھی کی. تو بہت اچھا لگا، اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں جوانوں کو اور اپنی یونٹ کو ان سائڈ آؤٹ جانتا تھا، اور مجھے کبھی دقت نہیں ہوئی اس کو کمانڈ کرنے میں. میں ہر شخص کو جانتا تھا کہ اس کو کس طرح کا کام دینا ہے اور کس طرح کا کام اس سے بہتر طریقے سے لیا جا سکتا ہے. تو بڑا فائدہ ہوا مجھے اس کمانڈ میں. اور اس دوران میں جو CO کے ساتھ، چونکہ میں اس وقت ذمہ داری کم تھی، تو وہ سیکھنے کا بھی بہت موقع ملا. تو بڑا اچھا لگا. یہ بڑا یادگار واقعہ ہے میرے لیے، جو میں یاد کرتا ہوں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، اور یہ یادیں بھولنے والی نہیں ہیں. بہت اچھا لگا. پاکستان آرمی کی مختلف یونٹوں میں سرو کیا. یونٹوں میں سے المرصوص جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی؟ میں جس یونٹ میں پہلے پوسٹ ہوا تھا وہ بڑی اچھی یونٹ ہے، اور اس یونٹ میں 2 چیف آف آرمی اسٹاف پیدا ہوئے ہیں، اور ایک نے بلکہ اس یونٹ کو کمانڈ کیا، دوسرا وہاں پہ ایز اے کمپنی کمانڈر انہوں نے سرو کیا. تو 55 بلوچ میں چونکہ نئی یونٹ تھی، ریز ہوئی تھی، تو مجھے اس کو اپنی پرانی یونٹ کے سٹینڈرڈ پہ لے کے جانا تھا. میرے سامنے ایک یونٹ تھی جس کے ساتھ میں اس کا موازنہ کر سکتا تھا، اور میں وہاں پہ اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ میں اس کو اوپر لے کے جاؤں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں اس یونٹ نے وہ تمام کام کر لیے جو کئی پرانی یونٹیں آج تک نہیں کر سکی. الحمدللہ ہم نے اپنی پہلی ٹرافی میری کمانڈ میں جیتی. انٹر یونٹ فائرنگ کمپٹیشن ہم نے جیتا. تو یونٹ نے جہاں پہ اپنے پروفیشنل میٹرز میں بہت اچھے کارنامے انجام دیے، ٹرافیاں جیتنی شروع کیں، ٹریننگ کے مقابلے جیتنے شروع کیے، وہیں پہ کھیل کے میدان میں بھی یہ کافی آگے بڑھ گئی، اور پیس ٹائم میں ہماری پرفارمنس کو بہت سراہا گیا. تو یونٹ کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی سی عمر میں زمانہ امن اور جنگ کے دوران دونوں جگہ پہ اور کھیلوں کے میدان میں اپنے ایسے کارنامے انجام دے کہ اس کا کسی بھی پرانی یونٹ سے مقابلہ کیا جا سکے. الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں اور خوش بھی ہوں کہ یونٹ کو یہاں تک پہنچانے میں میرا بھی ہاتھ ہے. اس کے علاوہ یونٹ نے ایجوکیشن کے معاملے میں بھی بہت نمایاں مقام حاصل کیا، اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف جنجوعہ جب تشریف لائے گیریزن میں وزٹ کے لیے، تو میری یونٹ کو خصوصی طور پر انعام دیا گیا، اور وہ انہوں نے آفسرز، JCOs اور جوانوں کے لیے کچھ واچز جو اسپیشلی انہوں نے بنوائی ہوئی تھیں وہ مجھے دیں کہ اپنے جوانوں میں تقسیم کریں، اور تمام COs کے سامنے
میں نے وہ ان سے وصول کیا. سر اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی المرسوس بٹالین کہیں قریب ہے جہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہوں تو جانا آپ کو کیسا لگے گا؟ ایک چیز یہ، دوسرا جو ینگرز ہیں چاہے ان میں آفیسرز ہیں چاہے ان میں جوان ہیں، ان کے لیے آپ کا پیغام؟ یہ یونٹ میں جانا بہت اچھا لگتا ہے. میری یونٹ ہے، اس کی ریزنگ پہ میں پوسٹ ہوا تھا، اس کو کمانڈ کیا ہے مشکل حالات میں، زمان امن میں بھی کمانڈ کیا ہے، اور اس یونٹ نے مجھے بڑی عزت دی ہے. تو بالکل جانا اچھا لگتا ہے، میں جاتا رہتا ہوں. فزیکلی بھی وزٹ کیا ہے یونٹ کو، اس کے علاوہ ویسے بھی میرا رابطہ ہے یونٹ سے. وہ مجھے باقاعدہ ہر چیز سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، تو بڑا مشکور ہوں یونٹ کا. جو ینگ آفسرز ہیں یا باقی لوگ جو ہیں، ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اس یونٹ کے ساتھ لوگوں نے بہت محنت کی ہے، اور جہاں تک اس یونٹ کو پہنچا دیا ہے، اس سٹینڈرڈ کو نہ صرف آپ لوگوں کو مینٹین کرنا ہے بلکہ اسے آگے لے کے جانا ہے. آپ کا مقابلہ اب بہت پرانی یونٹوں سے ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب ہم نئے ہیں، اب آپ بھی پرانے ہو چکے ہیں. تو اس کو سٹینڈرڈ کو ریز کرنا ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، مزید محنت کرنی ہے. اس وقت ماشاءاللہ یونٹ کے ینگ آفسرز جو میں کمانڈ کر رہا تھا تو ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ جوائن کیا تھا، اور جنرل کے عہدے تک پروموٹ ہو چکے ہیں. میں جنرل احسان کی بات کر رہا ہوں. تو اس کو جاری رکھنا ہے، محنت کریں، محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو میرا بس سمپل سے یہ پیغام ہے کہ یونٹ کو اپنا گھر سمجھیں اور اپنا سب کچھ اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں اور بے پناہ محنت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھل دے گا اور آپ کی عزت بنے گی. سر پاکستان زندہ باد.